نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص الصدقہ من مال۔ حضرات گرامی برادران اسلام، زکوٰۃ کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کا انجام قلت مال ہی ہوتا ہے، اگرچہ ابتدا میں آدمی پھولتا ہے، آخر کار پھر روتا ہے، اور زکوٰۃ والا اور صدقہ خیرات کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کے مال کو اس کے میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ جس دن دکاندار صاحب نصاب ہوا ہے وہ تاریخ چاند کے اعتبار سے لکھ لینی چاہیے، اس تاریخ کو نوٹ کر لے۔ مثلا یکم شعبان کو اگر وہ صاحب نصاب ہوا ہے، دکان میں سامان تجارت اس نے رکھا ہے جو نصاب کی بقدر یا اس سے زائد ہے، تو یکم شعبان کی تاریخ وہ نوٹ کر لے، اور آئندہ سال جب یکم شعبان آئے گی تو اس وقت اپنے سامان کا، سامان تجارت کا اور نقد رقم کا حساب کرے، یعنی جو پیسے اس کے پاس موجود ہیں اور سامان تجارت ہے اور جو لوگوں سے لینے ہیں ان کو نصاب میں شامل کر کے حساب کرے گا۔ البتہ جو پیسے سامان فروخت کر کے لوگوں کے پاس ہیں، یعنی ادھار دیا ہوا ہے سامان، رقم ابھی وصول نہیں ہوئی، تو اس کی زکوٰۃ اسی وقت بھی آدمی دے سکتا ہے۔ اگر اس وقت نہ دے، باقی سامان کی دے دے اور جو نقد رقم موجود ہے اس کی دے دے، تو جو پیسے وصول نہیں ہوئے جب وہ وصول ہوں اس وقت ان کی زکوٰۃ دے دے۔ مثلا اگر 50,000 روپیہ 2 سال کے بعد وصول ہوا ہے تو پہلے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی تو پھر 2 سال کے بعد ان 2 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو دینا ضروری ہوگا۔ تو اس طریقے سے اپنی زکوٰۃ صحیح سے حساب کر کے ادا کرے، تاریخ یاد رکھے۔ بعض لوگ صاحب نصاب تو یکم شعبان کو ہو جاتے ہیں اور حساب کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک میں حساب کر کے اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حساب یکم شعبان کو ہی کرنا چاہیے، جب نصاب کے اوپر سال گزرا ہے اس وقت حساب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بعد میں حساب کیا، بعد میں اگر پیسے کم ہو گئے، جب سال گزرا تھا آدمی کے پاس 50 لاکھ کی مالیت تھی یکم شعبان کو، اور اس نے حساب کیا ہے رمضان المبارک میں، اس وقت اس کے پاس 40 لاکھ کی مالیت ہے، تو پھر 10 لاکھ کی زکوٰۃ اس کے ذمہ باقی رہ جائے گی۔ تو حساب کرنا ضروری ہے کہ جب سال پورا ہو اسی وقت آدمی اس کا حساب کر لے۔ اگرچہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر دے لیکن حساب پہلے والا رکھنا ہوگا، اس کے مطابق دے، تو بہتر تو یہ ہے آدمی فوری دے دے۔ بعض لوگ رمضان شریف میں دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو تاریخ یاد نہیں کہ وہ کس تاریخ کو صاحب نصاب بنا تھا، اس نے تاریخ مقرر نہیں کی اور لکھی نہیں ہے، بھول گیا ہے، تو اب وہ کوئی تاریخ اندازے سے مقرر کر لے۔ اگر کوئی رمضان کی تاریخ مثلا یکم رمضان مقرر کرنا چاہے تو وہ اس اعتبار سے اس صورت میں یکم رمضان کی تاریخ بھی مقرر کر سکتا ہے، جب اس کو اصل صاحب نصاب ہونے کی تاریخ یاد نہ ہو تو یکم رمضان مقرر کر لے، اور پھر ہر سال اسی تاریخ کو اپنا حساب کر کے زکوٰۃ دیتا رہے۔ زکوٰۃ میں سامان تجارت
جو ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور جو چیزیں سامان تجارت میں نہیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثلاً گھر کا ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جو استعمال کے لیے ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، دونوں استعمال کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فروخت کرنے کے ارادے سے اس نے نہیں خریدی ہوئی تو وہ بھی استعمال کی ہوں گی، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ اس چیز پر ہوتی ہے جس کو آدمی خریدنے کے وقت ہی یہ نیت کرے کہ بعد میں اس کو فروخت کرنا ہے، وہ ایسی چیز سامان تجارت کہلاتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے کوئی پلاٹ خرید کر رکھا ہے کہ بعد میں یہ مہنگا ہو جائے گا تو پھر اس کو میں فروخت کر دوں گا، تو جو اس نیت سے پلاٹ فروخت کیا ہو تو ہر سال اس کی جو مالیت ہوگی تو ہر سال قیمت فروخت کے اعتبار سے جو اس کی مالیت ہوگی تو اس مالیت کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہے کہ اس میں میں نے اپنی دکان بنانی ہے یا اس میں اپنا مکان بنانا ہے تو اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سامان تجارت کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے دکان بنا کر کرائے پر دی ہوئی ہے یا مکان بنا کر کرائے پر دیا ہوا ہے تو جو چیز کرائے پر دی جائے تو اس کی اپنی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو کرایہ وصول ہوتا ہے تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ زکوٰۃ کی شرائط اس پہ پائی جائے۔ دوسرے نصاب کے ساتھ مل کر جو رقم باقی بچ جائے گی اس کے ساتھ مل کر جب نصاب پر سال پورا ہو جائے گا تو اس وقت جو رقم باقی ہو تو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، اور جو پہلے خرچ ہو چکی ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی ہے جس کا نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے اور سال پورا ہونے سے 5-7 دن پہلے اس کے پاس 2-3 لاکھ رقم آ گئی ہے، تو جو رقم سال پورا ہونے سے پہلے صاحب نصاب کے پاس آ جائے تو اس پر الگ سال پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ باقی نصاب پر جب سال پورا ہو رہا ہے تو 5-7 دن کے بعد باقی نصاب کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو جو رقم 5-7 لاکھ چند دن پہلے آئی ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہے، 2 نیتیں کی ہیں کہ گھر کے لیے خریدا ہے یا پھر اگر موقع ملا کوئی ضرورت پڑ گئی تو بیچ لیں گے، یعنی پختہ نیت اس وقت نہیں تھی بیچنے کی، بلکہ 2 نیتیں کی ہے کہ اس کو اپنے ضرورت کے لیے رکھنا ہے، ہاں اگر ضرورت پڑ گئی تو بیچ لیں گے، تو ایسی چیز بھی سامان تجارت میں شمار نہیں ہوتی۔ تو سامان تجارت میں وہی چیز شمار ہوتی ہے جس کو خریدنے کے وقت آدمی نے فروخت کرنے کی نیت کی ہو، ایک ہی نیت ہو۔ اگر کسی نے کوئی پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا تھا، پھر ارادہ بدل گیا کہ اس پر اب مکان بنانا ہے، اسے فروخت نہیں کرنا، نیت تبدیل ہوگی، تو اب یہ سامان تجارت نہیں رہے گا، اس کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر پھر کبھی اچانک ضرورت پڑ گئی تو اس نے بیچ دیا، تو جب بیچے گا تو جو رقم آئے گی اس کے اوپر زکوٰۃ کی شرائط کے مطابق زکوٰۃ ہوگی، تو ہر سال جو مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس صورت میں وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ سامان تجارت کی تفصیل تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں گھر میں جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سامان تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، دوسرے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور فیکٹری مالکان اپنی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ ان کے پاس جو رقم ہو اس کو وہ لکھ لیں، اور جو سامان تجارت ہے یا خام مال ہے یا تیار مال ہے اس کو بھی وہ لکھ لیں، اور جو پیسے انہوں نے لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی لکھ لیں، تو ان سب چیزوں کی جو مالیت ہے اس کا ٹوٹل کر لیں، تو پھر قرض منہا کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ بینک سے جو فیکٹری مالک نے قرض لیا ہو وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے
کہ اس قرض کی رقم سے مشینری خریدی ہے یا زمین اور بلڈنگ وغیرہ خریدی ہے، تو جو رقم مشینری پر لگائی ہو اور پلاٹ پر لگائی ہو یا بلڈنگ پر لگائی ہو تو یہ رقم یہ منہا نہیں ہوگی، یہ رقم کل مالیت سے منہا نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں ناقابل زکوٰۃ ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو جو رقم ان پہ صرف ہوگی تو وہ رقم منہا نہیں کی جائے گی۔ اور قرض کی وہ رقم جس سے خام مال خریدا ہے، تو سامان تجارت خریدا ہے، تو وہ رقم منہا ہوگی۔ مثلاً 1 کروڑ قرض لیا تھا، 50 لاکھ مشینری پر لگا دیا، بلڈنگ اور زمین پر لگا دیا، تو یہ 50 لاکھ منہا نہیں ہوگا۔ اور جو باقی 50 لاکھ ہے جس کو سامان تجارت میں، خام مال میں یا دوسرا جو بھی سامان فروخت کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے لیا گیا ہے، اس پہ لگایا ہے، تو یہ رقم منہا کی جائے گی۔ تو اس رقم کو منہا کر کے باقی جو رقم اس کے پاس بنے سامان کی قیمت فروخت کے اعتبار سے، جو قیمت ہو، مالیت ہو، وہ اور جو رقم اس کے پاس موجود ہو اور جو لینی ہے لوگوں سے، ان سب کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ البتہ جو لوگوں سے لینی ہے اس میں اختیار ہوگا، فوری ادا کر دے تو اچھا ہے، ورنہ جب وہ رقم وصول ہوگی اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کسی نے کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے ہوں تو خرید و فروخت کا مسئلہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ عرض کرنا ہے۔ شیئرز 2 مقصد کے لیے لوگ خریدتے ہیں۔ ایک یہ مقصد ہوتا ہے کہ شیئرز کو اپنے پاس رکھ کر بس نفع حاصل کرتے رہیں گے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا حکم اور ہے۔ اور اگر کسی نے شیئرز خریدے ہیں اس ارادے سے کہ جب قیمت بڑھ جائے گی ان کی تو ان کو فروخت کر دیں گے، تو دونوں صورتوں میں حکم میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں جب نفع لینے کے ارادے سے وہ خرید کے رکھے ہوئے ہیں تو شیئرز کا جتنا حصہ قابل زکوٰۃ اثاثوں کے مقابلے میں ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جتنا حصہ ناقابل زکوٰۃ اثاثوں کے مقابلے میں ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثلاً 100 روپے کا شیئرز ہے، اس کا 40% مشینری بلڈنگ وغیرہ کے مقابلے میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور باقی جو 60% ہے وہ سامان تجارت یا نقد رقم وغیرہ ان چیزوں کے مقابلے میں ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور دوسری صورت جس میں شیئرز اس مقصد کے لیے خریدا ہے کہ اس کو قیمت بڑھنے کی صورت میں آگے فروخت کر دیں گے، اس صورت میں شیئرز کی بازاری قیمت کے اوپر، یعنی کل قیمت کے اوپر جو بازار میں اس کا عام ریٹ ہے تو اس کے مطابق اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو بازاری قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہاں کوئی فیصد کا اعتبار نہیں ہے، کل قیمت جو بازار کے اندر اس کی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ بانڈ وغیرہ لے لیتے ہیں، بانڈ کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بانڈ ہوں تو ان کی جو اصل قیمت ہے تو اصل قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ہر مسلمان کو جو بھی صاحب نصاب ہے اللہ تعالیٰ اپنی صحیح طریقے سے پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔